دنیا میں سب سے زیادہ سنا جانے والا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ریڈیو ایکسل 1296۔ آج کے جو ہمارے مہمان شاعر ہیں ان کے ایک شعر سے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا جو کہ میرا خود کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ آنکھیں دیکھ رہے ہیں نا آپ، ان میں آپ خواب نہیں رہے، کیونکہ آپ نہیں رہے۔ نام ہے جی ظہور احمد، قلمی نام ڈاکٹر ظہور احمد صائم۔ 1 جنوری 1991 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی قابلیت OTT MSc کیمسٹری MPhil ابھی جاری ہے لاہور یونیورسٹی سے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ڈاکٹر ہیں۔ میں مسیحا ہوں جانے جانا، مجھ سے کچھ مت اوجھل رکھنا، میں چلتی نبض کو تھام کر من کے راز چرا لیتا ہوں، سوئے خواب جگا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ظہور احمد صائم خود ڈاکٹر ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنا ہی پیشہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے، میں مسیحا ہوں جانے جانا، مجھ سے کچھ مت اوجھل رکھنا، میں چلتی نبض کو تھام کر من کے راز چرا لیتا ہوں، سوئے خواب جگا دیتا ہوں، میں مسیحا ہوں جانے جانا۔ آزاد نظم کہنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور بہت ہی کمال لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی فیلڈ میں تو بہت ہی کامیابیاں سمیٹی ہیں، ان کا احاطہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ادب کے میدان میں بھی اب تک انہوں نے 3 ایوارڈ حاصل کیے ہیں، جس میں آل پنجاب بزم سخن کی طرف سے تمغہ برائے حسن کارکردگی نمایاں ہے۔ اس کے علاوہ تحریک ریختہ بہاولپور کی طرف سے بھی انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مختلف سیمینارز میں، ادبی پروگرامز میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ادبی استاد عمر فاروق ارشد ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب آنے والی ہے، اس وقت زیر طاب ہے، شعری مجموعہ ہے گگن کے اس پار، ابھی اس پر کام جاری ہے اور یقیناً یہ کتاب ایک بہت ہی نفیس کتاب واقع ہوگی۔ تو ڈاکٹر ظہور احمد صائم کا کچھ کلام بھی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ میرے ہم نوا ایک کام کر، میری زندگی مجھ پہ آسان کر، کچھ ایسا کر کہ میں جی سکوں، میری ہنسی لوٹ آئے یہ احسان کر، کبھی ہاتھ میرا تو تھام لے، کبھی کوئی لمحہ میرے نام کر، میری چاہتوں کا بھی کچھ مول دے، کچھ لفظ میرے حق میں بھی بول دے، چند خوشیاں میرے سامان میں بھی تول دے، کچھ میری تسکین کا بھی سامان کر، میرے ہم نوا ایک کام کر، میری زندگی مجھ پہ آسان کر، میرے ہم نوا ایک کام کر۔ ڈاکٹر ظہور احمد صائم۔ خزاں کے موسم، اجاڑ لمحے، اداس دن، تاریک راتوں کی سرد گھاٹیاں میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں، پیلے رنگ کے سوکھے پتے، پھول بھی سب بغیر خوشبو، کسی ہرے بھرے شجر کا خون پیتی امر بیل، اور امر بیل کی ٹوٹی لڑیاں میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں، آسیب زدہ ویران بستی، خاموش گلیوں کے آس پاس سونے گھر، ماتمی در، ماتم کے واسطے بچھائی گئی ایک چادر اور چندریاں میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں، لاحاصل امیدیں، ادھورے سپنوں کی ہر اذیت میں ڈوبی نم آنکھوں کی ساری جھریاں میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں، غم کی رسی سے بنی ہوئی زندگی کی تھکن میں لپٹی بوسیدہ سی ایک چارپائی کے درمیان میں سکڑا سمٹا وجود میرا، اور وجود پر ہزاروں جھریاں میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں، میرے مقدر میں کیوں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد صائم کا تعلق لاہور سے ہے، اور میرے ویسے تو فیس بک فرینڈ تھے، لیکن اب ان سے اتنی زیادہ اچھی دوستی ہو گئی ہے کہ نہ پوچھیے۔
جب بھی کبھی میرا لاہور جانا ہوا، تقریباً 3 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے جب بھی لاہور گیا ہوں. اسپیشل مجھے ریسیو کرنے آتے ہیں اور اس وقت تک ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ میں لاہور سے واپس نہ چلا جاؤں. ابھی لاسٹ ٹائم جب میں پاکستان گیا ہوا تھا تو لاہور سے ہی میری واپسی کی فلائٹ تھی، تو رات کے پتہ نہیں 3-4 بجے تک. ان کے ڈرائیور صاحب بیچارے، ان کو بھی یہ تنگ کرتے ہیں اور خود بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن مجھے جب تک کہ ایئرپورٹ کے اندر نہیں بھیج دیتے تب تک یہ جاتے نہیں ہیں. یہ ان کی محبت ہے، پیار ہے، خلوص ہے، اور اس خلوص کا میں تہ دل سے مشکور ہوں. تو ڈاکٹر ظہور احمد صائم کا آپ نے تعارف سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے کام میں جو آپ کا پیشہ ہے ماشاءاللہ سے عوام کی انسانیت کی خدمت کرنا، ایک جو طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے تاکہ آپ انسانیت کی خدمت کر سکیں. آمین.